السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج کے درس میں السراجی فی المیراث، علم فرائض پر لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب ہے، اس کا درس شروع کریں گے۔ اس کتاب کا درس شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب ہے۔ اور وہ بنیادی اصطلاحات کیا ہیں؟ مثلاً جس فن میں لکھی گئی ہے میراث یا علم الفرائض، اس کی تعریف، اور اسی طرح سے اس کا موضوع، غرض و غایت، یا اسی سے متعلق اور بھی چند باتیں۔ تو آئیے اس علم سے متعلق چند بنیادی اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے علم الفرائض، جیسا کہ ہم نے لکھا ہے علم الفرائض، اس علم کی تعریف جانتے ہیں۔ الفرائض جو لفظ ہے یہاں الفرائض، اور علم فرائض کی جہاں تک تعریف کی بات ہے تو علم فرائض کی تعریف علماء نے مختلف الفاظ میں اور اپنے انداز میں کی ہے۔ ان میں سے ایک تعریف ہے علم بأصول من فقہ و حساب تعرف بہا حق کل من الترکتی، یعنی فقہ اور اصول کے ایسے اصول اور ضابطوں کا جاننا جن کے ذریعے سے ہر ایک کے حقوق معلوم ہو سکیں ترکے میں سے، یعنی میت جسے چھوڑ کر جا رہی ہے اس میں سے ہر ایک کے حقوق معلوم ہو سکے، ایسے علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے اس کی تعریف اس طرح سے بھی کی گئی ہے، ہوا علم یبحث فیہ عن کیفیت قسمت الموارث بین مستحقیہا، یعنی ایسا علم ہے جس کے اندر موارث جو ترکہ وغیرہ میت چھوڑ کر جاتی ہے اس کو تقسیم کرنے کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے، اس میں بحث کی جاتی ہے کہ کس طرح سے تقسیم کرنا ہے اور کس طرح سے تقسیم نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ایسا علم جس کے اندر موروث یا ترکے کو تقسیم کرنے کی کیفیت اور اس کے مستحقین تک پہنچانے کی کیفیت معلوم ہو، اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ علم الفرائض اس علم کو کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے علم الفرائض اس کا نام کیوں رکھا گیا تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ الفرائض جو اس میں ایک لفظ ہے الفرائض، یہ فریضۃ کی جمع ہے، اور فریضۃ کا جو معنی ہے وہ متعین کیا ہوا یا متعین کیا ہوا حصہ، یعنی کوئی بھی چیز جو متعین کر دی گئی ہو وہ فریضہ ہو گیا ایک طرح سے۔ اور اسی طرح سے حصے جو میت کے چھوڑے ہوئے ترکے میں متعین کیے، میت کے ترکے میں اللہ رب العالمین نے حصے متعین فرمائے ہیں، ان کو فریضہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس میں اس علم کے اندر جو حصے متعین ہیں ان حصوں کو تقسیم کرنے کے طریقے اور ان کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، اس لیے اس علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ بعد میں یہی فرائض، یہ جو حصے ہیں متعین کیے ہوئے، اسی علم کے لیے بولے جانے لگے اور یہ علم الفرائض ہو گیا۔ اس علم کا ایک اور دوسرا نام بھی ہے، اس کو علم الموارث بھی اس کو کہا جاتا ہے،
اور علم الفرائض جس طرح سے ہے ایسے ہی علم المواريث یہ بھی اس کا نام ہے۔ علم الفرائض کی طرح سے علم المواريث بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور مواريث یہ ورثہ یرثو ارثاً و میراثاً سے، ورثہ یرثو ارثاً و میراثاً اس کا معنی ہوتا ہے خلیفہ ہونا، جانشین ہونا، یا اسی طرح سے وارث ہونا۔ تو یہ اس کا ایک دوسرا نام ہے۔ ارثاً اصل میں ورثہ یرثو ارثاً و میراثاً، ورثہ یرثو ارثاً و میراثاً سے یہ موارث نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وارث ہونا یا جانشین اور خلیفہ ہونا۔ ارثاً اصل میں واو کے ساتھ ورثاً ہے، اور اسی طرح سے میراثاً اصل میں میوراثاً ہے، واو کے ساتھ، یہاں یا کی جگہ واو ہے اور یہاں حمزہ کی جگہ واو۔ جو صرف کے قواعد ہیں ان اعتبار سے واو کو حمزہ سے بدلا، اور یہاں جو ہے واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ صرف کی کتابوں میں اس کے قواعد آپ کو ملیں گے اور کیوں بدلا گیا ہے اس کی وضاحت وہاں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہاں اس علم کے اندر چونکہ میت کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہوتا ہے وہ منتقل ہو کر اس کے زندہ جو ورثہ ہیں ان کے درمیان میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی جو ملکیت، جو ترکہ مورث نے، میت نے چھوڑا ہے، اس کو اس کی میت اس کے مرنے کے بعد تقسیم کر دیا جاتا ہے اس کے ورثہ میں، ان کو دے دیا جاتا ہے، تو منتقل ہوتا ہے گویا کہ، اس لیے اس کو علم المواريث یا علم میراث بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی علم مواريث یا علم فرائض کی تعریف کی، کہ اس کی تعریف کیا ہے، لغوی اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اب بات آتی ہے اس علم کا موضوع کیا ہے۔ موضوع، کوئی بھی علم ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، اس علم میں اس موضوع سے، اس کے موضوع سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کے اندر موضوع ہے ترکہ، اور اسی طرح سے ورثہ، موضوع ہے ترکہ اور ورثہ، میت کا ترکہ اور ورثہ اس علم کا موضوع ہے۔ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ترکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ترکہ یترکو ترکن سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ اور جہاں تک اصطلاحی معنی کی بات ہے تو ترکہ کہتے ہیں اس مال کو یا اس چیز کو جو میت چھوڑ کر جا رہی ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا علم کی شکل میں ہو، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے حقوق یا بندوں کے کسی حق سے متعلق ہو، تو وہ ترکہ ہوا اس کی اولاد کے لیے، اس کے آنے والے جو بھی اس کے ورثہ ہیں ان کے حق میں۔ اور ورثہ یہ وارث کی جمع ہے، یعنی جو اس کی وراثت میں، اس کے میراث، اس کی ترکے میں حصہ پانے والے لوگ۔ تو یہ جو ہے یہ موضوع سے متعلق بات ہوئی۔ اور جہاں تک اس علم کی غرض و غایت، کوئی علم جب ہم سیکھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے،
جیسے علم نحو اور صرف سیکھا جاتا ہے، نحو یا صرف سیکھا جاتا ہے تاکہ عربی زبان کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکے، اور اسی طرح سے اور جو دوسرے علوم ہیں ان علوم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس علم کا مقصد ہے ورثہ کے درمیان میں ان کے حصوں کو دینا، یعنی جو ان کے حصے متعین کیے گئے ہیں، شریعت نے جو حصے ان کے متعین کیے ہیں ان حصوں کو ورثہ تک پہنچانا، اور اس تقسیم میں ہر طرح کی غلطی سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، یہ اس علم کی غرض و غایت ہے۔ تو یہ علم فرائض کی تعریف ہوئی، موضوع اور غرض و غایت۔ تو علم میراث سے متعلق یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔